یہ جو آپ فرما رہے ہیں 3 دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی. اب اس پر آتے ہیں. بحمد اللہ تعالی آپ جس شخص کا بیان سن رہے ہیں ایسے مسائل میں اس نے انتہا کی ہوئی ہے, انتہا, اس کے آگے کلام ہی نہیں ہے انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت نے اگر کہیں ایک روایت دیکھی ہے تو ناچیز نے جتنی روایتیں اس موضوع پر ہیں سب دیکھی. اعلیٰ حضرت افسوس ہے جو بندہ نقل میں اتنا ذلیل کمینہ ہے, اتنا بے احتیاط ہے, اتنا جھوٹا ہے, اتنا کذاب ہے, اتنا بہتان تراش ہے, اتنا واضح ہے, من گھڑت باتیں بنانے کا استاد ہے, آپ اس کی بات کو ابو عبداللہ قرطبی سے دیکھ کر اس کو مان گئے. افسوس ہے. کوئی اور بندہ کرتا تو یہ عجیب نہ لگتا. اب عجیب کیا, عجیب تر کیا, عجیب ترین لگ رہا ہے کہ آپ جیسے سے یہ واقع ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت کی طرف توجہ نہیں گئی کہ میں تحقیق کروں. توجہ کرتے تو اللہ اکبر مجھ سے کہیں آگے ہوتے. یہ ویسی بات ہے جیسے امام غزالی حدیث کے باب میں ہمیشہ کوتاہ دست رہے اور حافظ الحدیث نہ بن سکے. کیوں؟ دوسرے فنون میں توجہ رکھی, ادھر توجہ نہیں فرمائی. اگر توجہ فرماتے تو علماء نے لکھا ہے اگر توجہ فرماتے تو اپنے زمانہ کے تمام لوگوں سے زیادہ بڑے محدث اور حافظ الحدیث ہوتے. مبسملا و محمدلا و مصلیا و مسلما اما بعد. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعلی حضرت کی بارگاہ میں جو گزارشات کا سلسلہ جاری ہے, آج اعلی حضرت نے جو یہ فرمایا حرمین طیبین و خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی, مسجد کریم میں گھوڑے باندھے, ان کی لید اور پیشاب منبر اطہا پر پڑے, 3 دن مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم میں بے اذان 3 دن مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی. یہاں تک. اولاً گزارش یہ ہے کہ حرمین طیبین خود کعبہ معظمہ اور روضہ طیبہ اس کی سخت بے حرمتیاں ان کو منسوب کرنا یزید کی طرف یہ مبالغہ اور غلو اور اسراف ہے جس کی شرع میں اجازت نہیں. کیوں؟ اس پر اتفاق ہے فریقین کا. یزید کی فوج کا, اہل مدینہ کا, اہل مکہ کا, کہ کسی کا مقصد حرمین شریفین کی بے حرمتی, گستاخی, توہین کرنا نہیں تھا. اور یہ عامت الناس پر بھی بات ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں سوچے گا جو اپنے ارادے میں حرمین طیبین طاہرین کی گستاخی رکھتا ہے وہ اس کے کافر ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا. جو ادھر سے اٹھے تھے کیا ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ ہم ایک حاکم وقت کے خلاف اٹھ رہے ہیں جن کے باپ اور مولا علی کا اتنا مسئلہ, اتنا قتل و غارت تک پہنچا, تو یہاں جب ہم اٹھ رہے ہیں تو مدینے میں کیا ہوگا؟ کیا ان کو احساس نہیں ہوا اس چیز کا؟ کیا وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے گھر میں ذکر و فکر کے لیے جمع ہو رہے ہیں جہاں ہمیں کچھ نہیں ہوگا, مدینے کو کچھ نہیں ہوگا, مکہ شریف کو کچھ نہیں ہوگا؟ سب علم تھا. تو اولاً سبب وہ بن رہے ہیں. تو کیا کہو گے کہ ان لوگوں کو حرمین طیبین یاد نہیں آیا؟ اتنا بڑی توہین گستاخیوں کا خطرہ ان کو محسوس نہیں ہوا؟ کہو گے؟
جس طرح ادھر نہیں کہنا کہ ان کا مقصد یزید کی فوج کا دفاع تھا، یزید کی فوج کے ساتھ لڑنا تھا، حرمین طیبین کی گستاخی توہین کرنا مقصود ہرگز نہیں تھا۔ اسی طرح یزید اور اس کی فوج کا مقصد اہل مدینہ کو بٹھانا تھا، اہل مکہ کو بٹھانا تھا، ان کا کچھ تو خون تھا، حرمین طیبین کی طاہرین کی گستاخی توہین ہرگز اس کا مقصد نہیں تھا ان کو لوگوں کا۔ اعلی حضرت کا اس طرح کے الفاظ بولنا یہ بہت بڑی جرات ہے، یہ اسراف ہے، ناانصافی ہے، غلو ہے، ناجائز طور پر جذبات کا شکار ہو کر انصاف کا دامن چھوڑ بیٹھے۔ یہ ہے جیسا کہ اب آپ آگے سنیں گے، یہاں پر ابتدا میں ہی یہ سناتا چلوں اپنے اس دعوے کی دلیل پر۔ خلیفہ بن خیاط کی تاریخ میں سند صحیح کے ساتھ یہ آیا ہے کہ جس وقت کعبہ شریف کے احتراق کی مصیبت نازل ہوئی اور وہ آگ سے جل گیا، نظر آتش ہو گیا، کون؟ کعبۃ اللہ۔ تو اس وقت شامی شخص ایک بولے، زمزم کے کنارے پر کھڑے ہو کر یہ لفظ ہیں، ہلک الفریقان والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم، محمد پاک کی جان جس ذات کے قبضے میں ہے، دونوں فریق ہلاک ہو گئے، یعنی شامی بھی اور مکی بھی۔ بتاؤ وہ کیوں نہ یہ چیخ چلا کر زور سے یہ آہو بکا کیوں کر رہا ہے بھائی، آہو فریاد کیوں کر رہا ہے کہ دونوں ہی ہلاک ہو گئے؟ اگر وہ جلانے کا مقصد رکھتے تھے، توہین کا مقصد رکھتے تھے، تو پھر یہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ بات نہیں سمجھے؟ یہ سند موجود ہے خلیفہ بن خیاط کی، یہ میں سناتا ہوں۔ حدثنا الانصاری، محمد بن جعفر ہیں یہ، اور غندر بھی مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا ابن جریج، وہ کہتے ہیں ابن جریج فسمعت ابن ابی عمار، سب سے کہا ہے، سب سے قروات ساری، وہ کہتے ہیں یقول نادا رجل من اہل الشام علی ضفۃ زمزم، ضفۃ زمزم، زمزم کے کنارے پر کھڑا ہو کر ایک شامی مرد نے کہا ہلک الفریقان والذی نفس محمد بیدہ۔ جب بتائیں یہ اگلا پریشان ہو کر شور ڈال رہا ہے، وہ برباد ہو گئے دونوں گھر، تو وہ جلانے کے لیے آئے تھے، افسوس ہے اعلی حضرت پر۔ اس کے بعد یہ اعلی حضرت نے جو لکھا، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے۔ اب اس کی اصل آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہے۔ یہ دنیا کائنات میں کسی کتاب میں نہیں، کیسی عجیب بات ہے۔ اس کتاب کا اس بات کا جو اصل اور ماخذ ہے وہ ہے ابن حزم ظاہری کی کتاب اسماء الخلفاء والولاد، یہ ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، خلیفوں کے حکام کے نام ہیں اور ان کی تاریخیں ہیں، تاریخیں کتنا عرصہ حکومت کرتے رہی ہے۔ یہ میرے پاس جوامع السیرت کے نام سے ابن حزم کا مجموعہ ہے، 5 رسالے ہیں اس میں۔ دار المعارف مصر کا چھپا ہوا ہے،
تو اس سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ صرف ایک کتاب ہے، اس کے اندر لفظ موجود ہیں، جالت الخیل فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراثت وبالت فی الروضۃ بین القبر والمنبر ولم تصلی جماعۃ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا كان فی احد حاشا سعید بن مسیب۔ میں آگے سناتا ہوں، بات سمجھنا۔ گھوڑے مسجد رسول میں گھومتے رہے، انہوں نے لید کی اور پیشاب کیا روضہ میں قبر و منبر کے درمیان، اور باجماعت نماز بس یہاں پر میں بین القبر والمنبر۔ یہ ابن حزم ہے، ابن حزم ظاہری، یہ ظاہری یعنی یہ ائمہ کی تقلید نہیں کرتا، خود کو مجتہد ظاہر کرتا ہے۔ 456 ہجری میں اس کی وفات ہے، یعنی 5ویں صدی کا بندہ ہے۔ کس صدی کا؟ اور حرہ ہوئی 63 میں، بولو 63 ہجری، 400 سال کا فاصلہ ہو گیا۔ 400 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت ابن حزم محدث مجتہد مطلق اتنے بے وقوف ہیں کہ کوئی سند نہیں ہے۔ بس صرف اتنا لکھا ہوا ہے، جالت الخیل، بس کوئی پیچھے سند نہیں ہے۔ بھئی تو بیٹھا ہوا تھا، تجھے وہی آ گئی، تجھے شرم نہیں آتی؟ المحلہ تیری کتاب ہے، اس کے اندر کسی امام سے تھوڑی سی سند ضعیف والی روایت آ جاتی ہے، تو کہتا ہے یہ کذاب ہے، یہ دیکھو جھوٹ بول رہا ہے، یہ روایت ہے اس کی فلان ہے فلان ہے۔ تو امام اعظم کو گالیاں دیتا ہے بدتمیز، تو امام مالک کو دیتا ہے، امام شافعی کو، امام احمد، کسی امام کو چھوڑتا نہیں ہے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات پر تجھے شرم نہیں آئی؟ بکواسی، تو نبی تھا تیری بات پر اعتماد کر لیا جائے کہ 400 سال کا وقفہ ہے، کوئی سند نہیں دی، الزام لگا دیا، اس دور کے مسلمانوں پر شرم نہیں آتی تمہیں؟ افسوس ہے اب زیادہ اعلی حضرت پر، لیکن ان سے پہلے کیا کروں، ابو عبداللہ قرطبی جو صاحب تفسیر ہیں مشہور، امام قرطبی، ابو عبداللہ قرطبی، ان کی کتاب ہے التذکرہ، اس کے اندر حضرت نے اسی کمینے پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ دیا، وقال الامام الحافظ ابو محمد ابن حزم فی المرتبۃ الرابعہ وجالت الخیل، آگے ساری عبارت پیش کر۔ اللہ اکبر، اعلی حضرت نے یہ جو کچھ لکھا ہے یہ نہیں، تذکرہ میں آ گیا، ابو عبداللہ قرطبی نے لیا بغیر سوچے سمجھے، کس پر اعتماد کرتے ہوئے؟ اس اندھے پر۔ آگے اٹھے شیخ محقق، انہوں نے ابو عبداللہ پر اعتماد کر دیا، قرطبی پر لکھ ڈالا جذب القلوب اور مدارج النبوت میں۔ اب اعلی حضرت نے دیکھا یہ شیخ محقق ہیں تو ان کی اتباع تو فرض ہو گئی، انہوں نے فرض کر لی، چلو جی جو کچھ آیا نکل کر ایسے لکھ دیا جزم و یقین کے ساتھ کہ جیسے ان کے سامنے اعلی حضرت کے سامنے بخاری مسلم صحاح کی اسناد آئی ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ پھر یہ تو اس کی حقیقت آ گئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اعلی حضرت خود ابن حزم کو جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی فتاوی رضویہ سے سناتا ہوں۔ یہ دیکھیں فتاوی رضویہ 15 جلد صفحہ نمبر 365، رسالہ سبحان السبوح میں فرماتے ہیں، حضرات مبتدعین کے معلم شفیق ابلیس خبیث علیہ اللعن، یہ عجز و قدرت کا نیا شگوفہ، ان دہلوی بہادر سے پہلے ان کے مقتدا ابن حزم فاسد العزم فاقد الجزم ظاہری المذہب ردی المشرب۔ واہ حضرت واہ، کیا بات! وہابی ہیں نا، وہابیوں کا فرماتے ہیں پیشوا اصل میں کیا ہے؟ ابن حزم فاسد العزم فاقد الجزم ظاہری المذہب ردی المشرب۔
یہ ابلیس خبیث نے اس کو بھی سکھایا تھا یہ مذہب، ان کے بڑے کو، کہ اپنے رب کا ادب و اجلال یکسر پس پشت ڈال کتاب الملل والنحل میں بک گیا۔ کیا لفظ بول رہے ہیں اعلی حضرت ابن حزم کے متعلق؟ بک گیا، جس کا حوالہ بڑے جزم سے پیش فرما دیا۔ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ بک گیا کہ انہ تعالی قادر علی ان یتخذ ولدا اذ لو لم یقدر لکان عاجزا، کہ اللہ تعالی اپنے اولاد بنا سکتا ہے، کیونکہ اگر اولاد نہ بنا سکتا ہو تو اللہ تو عاجز بن جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعلی حضرت آگے، او بھائی، سیدی عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ کی المطالب الوفیہ عقائد میں کتاب ہے، اس کا حوالہ دیتے ہیں تو فرماتے ہیں فانظر، وہ فرماتے ہیں امام عبد الغنی نابلسی، فانظر اختلال هذا المبتدع، اس بدعتی ابن حزم کی بدحواسی دیکھو، کیف غافل عما یلزم على هذه المقالة الشنيعة من اللوازم التي لا تدخل تحت وهم، وكيف فاته أن العجز إنما يكون لو كان القصور جاء من ناحية القدرة، أما إذا كان لعدم قبول المستحيل تعلق القدرة فلا يتوهم عاقل أن هذا عجز۔ بدعتی فرماتے ہیں اور بدحواس فرماتے ہیں۔ کون کیا فرماتے ہیں؟ اور بولو تو صحیح، بدحواسی کی پکی دلیل یہی ہے کہ ایک اتنا بڑی بات جھوٹی اٹھائی بنائی اور اٹھا کر پھینک دیا جناب بڑے اعتماد اور جذب کے ساتھ۔ اگر حواس قائم ہوتے تو یہ کام نہ کرتا، معلوم ہوا اعلی حضرت نے اور امام عبد الغنی نابلسی نے اس کو جو بد حواس کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پھر فرماتے ہیں امام عبد الغنی نابلسی، وقع هنا لابن حزم هذيان بين البطلان ليس له قدوة ورئيس إلا شیخ الضلالہ۔ ابن حزم کی یہاں بک نکلی جو بالکل باطل ہے، بطلان اس کا واضح ہے۔ ایسے ابن حزم کا کوئی پیشوا نہیں سوائے شیخ الضلالہ حضرت ابلیس کے۔ افسوس ہے اعلی حضرت جس کو یہ لقب دے رہے ہیں اس کی بات کو، کیا وہابی اگر ایسی بات، آپ وہابیوں کا پیشوا اس کو کہہ رہے ہیں، وہابی ایسی بات لکھتا تو مانتے؟ اس کو کیوں مان لیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آخری ایک بات اس کی المحلہ سے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ میرے پاس المحلہ اس کی کتاب ہے، اس کا نام صحیح ہے المحلہ بالہذیانات بالخرافات۔ ہاں یہ مزین ہے کتاب۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں جلد ہے 11، آخری جلد ہے، یہ احمد شاکر جو تھا نا مصری، اس کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہوئی۔ اس کا صفحہ نمبر 409 ہے۔ کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کو گالیاں دیتا ہے تو فقالت طائفہ، مسلمانوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ لیس ذالک کفرن، یہ کفر ہی نہیں ہے۔ نبیوں کو گالیاں دیتا رہے یہ کفر ہی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا فقہا کا ایک ٹولہ کہتا ہے، فقہا کا۔ دوسرا ٹولہ کہتا ہے کفر ہے، وتوقف آخرون فی ذالک، ایک اور جماعت تیسری ہے وہ کہتے ہیں توقف کرتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کہتے۔ آگے ابن حزم لکھتا ہے فاما التوقف فهو قول اصحابنا، توقف کرنا اور گستاخ رسول جتنا بڑا مرضی ہو اس کو کافر نہ کہنا اور اس سے چپ رکھنا، یہ ہمارے اصحاب ظاہری مذہب والے، یہ ان کا مذہب ہے۔ ظاہر بات ہے اہل حدیث تو اصحاب ظاہر میں بھی آتے ہیں، میں ہی آتے ہیں۔ خیر اب بات کو سمجھنا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، سخت رد کیا اس کا صاحب شفا امام قاضی عیاض مالکی نے، شفا میں اس پر ملا علی قاری نے اور
سراسر جھوٹ ہے. کوئی مسلمان سے ممکن نہیں کہ نبیوں اور رسولوں کو گالیاں دیتا رہے اور وہ کہے کافر ہی نہیں. پھر فقیہ ہو وہ خبیث کمینہ، کون سا فقیہ تو نے دیکھا؟ تیرے جیسے کنجر ہوں تو اور بات ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ مسلمان بندہ ہو اور سمجھے خدا رسولوں کو گالیاں دینے والا کافر نہیں، یا کہے میں توقف کرتا ہوں. کچھ بھی نہیں کہتا. مردود شرم نہیں آتی. اعلی حضرت افسوس ہے جو بندہ نقل میں اتنا ذلیل کمینہ ہے، اتنا بے احتیاط ہے، اتنا جھوٹا ہے، اتنا کذاب ہے، اتنا بہتان تراش ہے، اتنا واضح ہے، من گھڑت باتیں بنانے کا استاد ہے. آپ اس کی بات کو ابو عبداللہ قرطبی سے دیکھ کر اس کو مان گئے. افسوس ہے. کوئی اور بندہ کرتا تو یہ عجیب نہ لگتا. اب عجیب کیا عجیب تر، کیا عجیب ترین لگ رہا ہے کہ آپ جیسے سے یہ واقع ہو رہا ہے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے بھائی، یہ جو آپ فرما رہے ہیں 3 دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی. اب اس پر آتے ہیں. بحمد اللہ تعالی آپ جس شخص کا بیان سن رہے ہیں، ایسے مسائل میں اس نے انتہا کی ہوئی ہے. انتہا، اس کے آگے کلام ہی نہیں ہے انشاءاللہ. اعلی حضرت نے اگر کہیں ایک روایت دیکھی ہے تو ناچیز نے جتنی روایتیں اس موضوع پر ہیں سب دیکھی ہیں. اعلی حضرت کی ادھر توجہ نہیں گئی کہ میں تحقیق کروں. توجہ کرتے تو اللہ اکبر مجھ سے کہیں آگے ہوتے. یہ ویسی بات ہے جیسے امام غزالی حدیث کے باب میں ہمیشہ کوتاہ دست رہے اور حافظ الحدیث نہ بن سکے. کیوں؟ دوسرے فنون میں توجہ رکھی، ادھر توجہ نہیں فرمائی. اگر توجہ فرماتے تو علماء نے لکھا ہے، اگر توجہ فرماتے تو اپنے زمانہ کے تمام لوگوں سے زیادہ بڑے محدث اور حافظ الحدیث ہوتے. خیر، اب میں آپ کو سناتا ہوں کتنی روایتیں ہیں کل. پہلے وہ بتاتا ہوں. مسجد شریف میں حرہ کے موقع پر اذان اور نماز بند ہونے کے متعلق جتنی روایات ہیں وہ کل ہیں 4. 3 روایتیں شرح الصدور فی حال الموتى والقبور میں حافظ جلال سیوطی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی، جمع کی ہیں. ایک کو وہ چھوڑ گئے، وہ سنن دارمی میں ہے. اب سب سناتا ہوں، پھر ان پر تبصرہ کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ اعلی حضرت نے کہاں تک ٹھیک لکھا ہے. پہلی روایت جو امام جلال سیوطی نقل فرما رہے ہیں وہ ہے طبقات ابن سعد کے حوالے سے. اخرج ابن سعد عن سعید بن المسیب انه كان يلازم المسجد ایام الحرة والناس يقتاتلون قال فكنت اذا حانت الصلاة اسمع اذانا يخرج من قبل القبر يعني القبر النبوي صلی اللہ علیہ وسلم. سعید بن مسیب صحابی فرماتے ہیں کہ حرہ کے دنوں میں میں مسجد نبوی شریف میں رہتا تھا. لوگ لڑ رہے تھے. جب نماز کا وقت آتا تھا میں اذان شریف قبر انور سے سنتا تھا. 5 وقت نماز کی اذان قبر انور سے آتی تھی اور میں سنتا تھا اور نماز پڑھ لیتا تھا. نمبر 2 قال زبیر بن بکار فی اخبار المدینہ. زبیر بن بکار اخبار المدینہ کتاب میں فرماتے ہیں حدثني محمد بن عبد العزيز بن محمد وغيره عن بكر بن محمد انه لما كان ايام الحرة ترك الاذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ايام وخرج الناس الى الحرة
وجلس سعيد بن المسيب في المسجد قال فاستوحشت ودنوت من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حضرت الظهر سمعت الأذان في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصليت ركعتين ثم سمعت الإقامة فصليت الظهر ثم جلست حتى صليت العصر سمعت الأذان في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سمعت الإقامة ثم لم أزل أسمع الأذان والإقامة في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضت الثلاثة وقفل القوم ودخل المسجد وعاد المؤذنون فأذنوا فتسمعت الأذان في قبره ولم أسمعه. زبیر بن بکر اخبار مدینہ میں فرماتے ہیں کہ جب ایام حرہ میں حرہ کے دنوں میں اذان مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 دن متروک ہو گئی، لوگ حرہ کی طرف چلے گئے اور سعید ابن مسیب مسجد میں بیٹھ گئے تو سعید ابن مسیب نے فرمایا میں وحشت محسوس کرتا تھا، میں قبر رسول اللہ کے قریب ہوا، جب ظہر کی نماز کا وقت آیا میں نے اذان قبر انور سے سنی، 2 رکعتیں پڑھی، پھر تکبیر سنی، پھر میں نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر بیٹھ گیا، عصر پڑھی، اذان سنی قبر رسول سے، پھر تکبیر سنی، پھر ایسے ہی میں اذان تکبیر سنتا تھا قبر انور سے، یہاں تک کہ 3 دن پورے گزر گئے اور لوگ واپس لوٹ آئے اور مسجد شریف میں داخل ہوئے، مؤذنین حضرات بانگے وہ لوٹ آئے، انہوں نے اذانیں پڑھیں، میں نے پھر اذان سننے کی قبر انور سے کوشش کی، تسمعت و تکلف تو فلم اسمعہ، نہ سن سکا. یہ دوسری روایت. تیسری روایت ابو نعیم کی دلائل النبوت کے حوالے سے ہے. وہ کیا ہے؟ سعید بن مسیب فرماتے ہیں لقد رأیتنی لیالی الحرہ، میں نے اپنے آپ کو حرہ کی راتوں میں دیکھا، وما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری، میرے سوا مسجد رسول میں کوئی نہیں تھا، وما یاتی وقت الصلاۃ، وقت صلاۃ کوئی بھی نہیں آتا تھا، الا سمعت الاذان من القبر، قبر انور سے اذان سن، ثم اتقدم، پھر میں آگے، ثم فاقیم، تکبیر پڑھتا تھا، مصلی اور نماز پڑھتا تھا. وَإِنَّ أَهْلَ الشَّامِ، یہ دلائل نبوت کے الفاظ. وَإِنَّ أَهْلَ الشَّامِ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ، امام سیوطی نے یہاں مسجد کا لفظ گرا دیا جبکہ دلائل نبوت میں موجود ہے. يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ زُمَرَا زُمَرَا، امام سیوطی نے زمرہ تکرار کے ساتھ ذکر کیا، دلائل نبوت میں ہمارے پر نسخے کے اندر زمرہ ایک بار ہے. فَيَقُولُونَ انظُرُوا إِلَى الشَّيْخِ الْمَجْنُونَ، یہ لفظ ہیں دلائل نبوت کے. یہاں پر نسخہ جو میرے پاس ہاتھ میں ہے شرح صدور کا، اس کے اندر ہے إِلَى هَذِهِ الشَّيْخِ الْمَجْنُونَ، تو ظاہر بات غلط ہے، حاضر اس میں اشارہ مؤنث کا مذکر کے لیے کیسے آئے گا؟ شیخ مجنون تو مذکر ہے، تو الى هذا الشیخ المجنون ہونا چاہیے تھا. خیر مقصد یہ 3 ہو گئی اور چوتھی آ گئی یہ دارمی، سنن دارمی حدیث کی کتاب ہے، یہ باب ہے 15واں باب، باب ما اکرم اللہ تعالی نبیہ بعد موتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بس وصال کے بعد جو اللہ تعالی نے عزت بخشی، اس کے تحت کی دوسری روایت لا رہے ہیں. کان ایام الحرہ لم یؤذن فی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ولم یقم، نہ ایک تکبیر کہے گی، ولم یبرح سعید بن مسیب من المسجد، سعید بن مسیب مسجد سے ہٹے نہیں. وکان لا یعرف وقت الصلاۃ الا بہمہمۃ یسمعها من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذان جیسی آواز یعنی آتی تھی تو وہ فضا کرمانا. اچھا، یہ جتنی روایتیں ہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں، پہلے نمبر پر ساری ضعیف ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ضعف سب کے اندر موجود ہے. لیکن اتنا بات ہے کہ یہ ہے 4 طرق، 4 سند، فیقوی بعضها بعضا، بعض کو قوت بخش رہی ہیں، لہذا مجموعہ ان کا جو مطلب معنی حاصل ہوتا ہے اذان بند ہونے کا اور پھر قبر انور سے اذان آنے کا، سعید بن مسیب کا سننے کا، یہ بالکل صحیح جا بنتا ہے. لیکن اب تبصرہ کرتے ہیں کہ اذان تو بند ہو گئی، نماز بند ہو گئی ایام حرہ میں،
تو کس نے بند کی؟ یہ جو روایات ہیں ان کے الفاظ میں غور فرمائیں. پہلی روایت جو میں نے ابن سعد شرح الصدور سے سنائی اس کے اندر ہے والناس یقتتلون. حضرت سعید ابن مسیب مسجد میں رہے کیوں؟ لوگ لڑنے چلے گئے، لوگ لڑ رہے ہیں. کون سے لوگ؟ اہل مدینہ. اچھا، اگلی روایت جو زبیر بن بکار کی ہے اس کے اندر وخرج الناس الى الحرہ وجلس سعید بن المسیب فی المسجد. اہل مدینہ نکل گئے کدھر؟ حرہ کی طرف. بات سمجھنا. اب یہ بتاؤ کہ نکل کر مسجد نبوی کو چھوڑ کر جان بچا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، لڑنے کے ارادے سے حضور کی مسجد کا خیال کس نے چھوڑا؟ یزید نے چھوڑا یا اہل مدینہ نے؟ یار انصاف کرو نا. خارج الناس ہے، لوگ ادھر نکل گئے. کون لوگ؟ اہل مدینہ جنہوں نے نماز پڑھنی تھی یہ نکل گئے. ایک تو یہ کھڑے ہو گئے اس کے خلاف، تو ظاہر بات ہے وہ تو اس نے کرنا تھا. بھائی بغاوت کے وقت جو کچھ کیا جاتا ہے وہ تو اس نے کرنا تھا. اب یہ چلے گئے مسجد شریف کو چھوڑ کر لڑنے کے لیے، تو اولاً ذمہ دار کون بنے؟ سمجھے، انصاف کرو ذرا. اگر یہ احساس ہوتا کہ یار مسجد شریف جو ہے نا اجڑ جائے گی تو اٹھتے ہی نا. کس نے کہا تھا اٹھو؟ نہ اٹھتے. بڑے بڑے لوگ جو محمد بن حنفیہ جیسے روک رہے تھے، عبداللہ بن عمر جیسے روک رہے تھے، رک جاتے بس. ارے بھائی یہ چلے گئے. یہاں پر ایک اشکال ذہن میں آ رہا ہے، اگر کہو تو بولوں. جیسا کہ آپ نے دیکھا محمد بن حنفیہ شریک نہیں ہوئے اس جنگ میں، عبداللہ بن عمر شریک نہیں ہوئے، آل عبد المطلب ساری کی ساری شریک نہیں ہوئی. تو وہ مسجد، وہ تو مدینے میں رہے. جب رہے تو کیا وہ نماز شریف مسجد میں نہیں پڑھتے ہوں گے؟ سچی بات یہ ہے کہ جب یہ تمام چاروں روایتیں ضعیف ہیں اور مقابل میں اتنا بڑا معارض موجود ہے کہ وہ صحابہ تو نماز ظاہر ہے پڑھتے ہوں گے، اگر انہوں نے مسجد کو چھوڑا تو وہ کس مقصد کے لیے چھوڑا؟ بھائی نعوذ باللہ ان کا چھوڑنا تو بنتا ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کہنا کہ مسجد میں نماز اذان 3 دن یہ بند ہو گئی، اب کہنا پڑے گا کہ یہ جو ضعیف روایات ہیں اگر انہی کو ٹال دیا جائے تو میرے خیال میں بہتر ہے، اور کہا جائے کہ بالکل نہ کوئی مسجد بند ہوئی نہ نمازیں بند ہوئی. یہ ساری کہانی کسی ملاحم کے بندے نے اٹھائی جوڑی اور وہ ڈال دی اور اس کو بنانے لگا معجزہ حضور کا. حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت نہیں بنتی اور نہ ہی معجزہ بنتا ہے، کیونکہ اگر یہ کہتے ہیں پھر اعتراض آئے گا کہ عبداللہ بن عمر جیسے، محمد بن حنفیہ جیسے، مولا علی کا آل عبد المطلب سارے اہل بیت وہ تو شریک نہیں ہوئے. امام زین العابدین کو بھی مسجد نبوی یاد نہیں آئی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چلو، نہ رہی بانس نہ بجی بانسری. افسوس ہے کہ اعلی حضرت کا ذہن شریف ادھر متوجہ نہیں ہوا. اب مجھے کوئی کہے گا یار دلائل نبوت والے حضور کے معجزات میں لکھ رہے ہیں، دلائل نبوت بیہقی شکر ہے اس سے خالی ہے، دلائل نبوت ابو نعیم کی اس میں ہے اور روایت ضعیف جس طرح کہ میں نے بتایا ہے.
اس میں عبدالحمید آ رہا ہے وہ ضعیف ہے. اب جتنی زبیر بن بکار وغیرہ منقطع معضل، سچی بات یہ ہے منقطع معضل اس سطح کی روایتیں ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں یہ جو اشکال ہے بہت بڑا ہے. لہذا ایسی روایات کو لے کر اتنا بڑے امت کے اساطین سلف پر اتہام کا خیال نہ رکھنا بے احتیاط لوگوں کا کام ہے. ہم نے بحمد اللہ تعالی یہ جب ہماری توجہ ہو گئی کہ سیدھی سادی بات ہے کہ تمام اہل بیت مسجد رسول سے باقی رہے، امام زین العابدین مسجد نبوی سے دور رہے، بلا وجہ لڑنے والے وہ لڑ رہے ہیں باہر، یہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں نماز نہیں پڑھتے، 3 دن مسجد خالی رہتی ہے، نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، صرف سعید ابن مسیب رہتے ہیں. کیا چکر ہے بھائی؟ تو کہنا پڑے گا ایسا جھوٹا معجزہ بنانے کی بجائے اپنے سلف کو بچا لو. روایات کا حال آپ نے دیکھ لیا. ایسی روایات کو ایسے معارضہ مخالفت کے ہوتے ہوئے قابل اعتنا نہیں سمجھا جاتا. یہ ایک اصول ہے. سمجھ آ گئی؟ اگلی بات اسی روایت تیسری جو ہے نا، کون سی؟ ابو نعیم والی. اس کے اندر عجیب بات بتاتا ہوں آپ کو، اور واقعتاً اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی روایتوں کی حیثیت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھو، یہ ابو نعیم کی روایت کے اندر ہے وَإِنَّ أَهْلَ الشَّامِ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ زُمَرًا فَيَقُولُونَ انظُرُوا إِلَى الشَّيْخِ الْمَجْنُونِ. جو شامی لوگ تھے، کون؟ جب مسجد میں اذان تک بند ہے، نماز بند ہے، شامی لوگ آتے ہیں مسجد میں. یہ ابو نعیم کی روایت میں ہے. شامی لوگ مسجد میں آتے ہیں، یدخلون المسجد زمرہ ٹولہ جماعت کی جماعتیں ٹولے کے ٹولے بن کر آتے ہیں مسجد شریف میں نماز پڑھنے کے لیے. اللہ اکبر و کبیرہ. کیا بات ہے بھائی! ہمیں ایسی محدثیت تو کوئی قبول نہیں ہے، منظور نہیں ہے. او میرے بھائیو، جنہوں نے نکل کر یہ لکھ دیا، کم از کم اتنا تو سوچتے بھائی اذان بند ہے، نماز بند ہے، اور شامی لوگ ٹولے کے ٹولے آ کر مسجد میں آ رہے ہیں. کس لیے مسجد میں آ رہے ہیں بھائی؟ لڑنے کے لیے. اور آ کر کہتے ہیں باہر یہ بندہ دیکھو پاگل ہے، بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں بیٹھا ہے پاگل. اچھا، ایک بار کہہ دیا، 2 بار کہہ دیا، آتے ہیں ٹولے کے ٹولے آتے ہیں، ہر ٹولہ کہتا ہے پاگل بیٹھا ہوا ہے. تو کس لیے آتے ہیں بھائی مسجد شریف میں؟ لڑائی تو وہاں دی، مسجد شریف میں کیوں آتے ہیں؟ وہ بھی 3 دن اذان بند رہی، 3 دن نماز بند رہی، 3 دن یہ آتے رہے. کیا تماشا ہے؟ معلوم ہوا یہ کہانی ہے، کسی نے گھڑی ہے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. اس کو حضور کا معجزہ نہیں کہہ سکتے، نہ کبھی ایسا کوئی معجزہ ہوا ہے. آپ علیہ السلام کا باقی قبر انور میں آپ کا سراپا معجزہ ہونا اور آپ کے لاکھوں معجزات کا ظاہر ہوتا رہنا، یہ ایک اور بات ہے. لیکن ایسی جھوٹی روایات سے کسی معجزے کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس وقت کے ہمارے سلف اور اساطین ان پر اتنا بڑا اعتراض آئے جس کا جواب ہی نہ ہو. کیا جواب دو گے؟ امام زین العابدین کو، حسین کے بیٹے ہیں، لوگ سناتے ہیں کربل میں انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، اور ادھر مدینہ شریف میں بیٹھ کر نماز چھوڑ دی رسول اکرم کی مسجد میں. یہ کیا تک بنتا ہے بھائی؟ عبداللہ بن عمر جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک بھی بیٹھتی تھی وہاں پہ جا کر اونٹنی بٹھاتے تھے. حضور کے ہر سنت پاک جہاں جہاں بھی ہوتی تھی اس کی ضرور نقل اتارتے تھے، اتباع کرتے تھے. تو اتنا شدید الاتباع بندہ وہ بھی مسجد نبی کو چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے. کس مقصد کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟
آج آل عبد المطلب جن کے گھر سے دین چلا تھا ان کو حضور کی مسجد میں نماز پڑھنا بھی نصیب نہیں ہو رہا. لوگ تو باہر لڑ رہے ہیں, لڑنے کی بجائے یہ لڑتے, یہ دشمن جو سمجھتے یزید کو تو لڑتے تو نہیں, چلو نماز تو پڑھتے. ارے نماز بھی نہیں پڑھی, بتاؤ تو پھر اہل بیت کے ہاتھ میں کیا رہا؟ حق یہ ہے نہ کوئی نمازیں بند ہوئی, مسلمان سے ممکن ہی نہیں کہ حضور کی مسجد شریف میں نمازیں بند ہوں. ہم نے دیکھا جب سیلاب آتا ہے تو ہمارے جٹ لوگ سیلاب میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. وہ جٹ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں, مدینہ شریف کے اتنے عظیم لوگ مسجد میں بیٹھ کر, مسجد کے قریب بیٹھ کر مسجد میں نہیں جاتے. خدا کا خوف کرو, ایسی بے عزتیاں اسلاف کی مت کرو. ہم کسی راوی کو جھوٹا کہہ دیں یہ آسان بات ہے, اور ہم اتنا بڑے لوگوں پر بے دین ہونے کا الزام دیں, یہ ہماری زبان جل جائے, ہمیں گوارا نہیں. اگر اعلی حضرت اور ان جیسوں نے اس مسئلے پر نہیں سوچا تو خدا پاک ان کو ثواب عطا فرمائے اس خطا اجتہادی پر, اس غفلت پر. اور اللہ تعالی نے اگر ہماری توجہ کرا دی تو بات ختم. آخر میں بہت ہی عجیب بات سنانا چاہتا ہوں, پہلی بار میرے ذہن میں آئی. اعلی حضرت نے تو کہا یزید اگر کسی نے کسی کو کہہ دیا تو اس پر بس سب کچھ پتہ نہیں کیا کچھ فتویٰ دے دیا. عجیب بات یہ ہے کہ خود امام حسین پاک نے یزید کو کربلا شریف میں امیر المؤمنین کہا, اور یہ صحیح سند سے ثابت ہے. یہ صحیح تبری ہے, صحیح تبری کی روایت صحیح کے اندر یہ موجود ہے. فناشدهم الحسین اللہ والاسلام ان یسیروه الى امیر المؤمنین, ان یسیروه الى امیر المؤمنین. امام حسین نے اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر ان کو کہا امیر المومنین کی طرف لے چلو. فیدع یدہ فی یدہ, میں جا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھتا ہوں امیر المومنین. معلوم ہوا یزید کو امیر المومنین کہنے والے امام حسین خود ہیں, اور سند صحیح ہے. آج کے بعد کیا کہو گے, کیسی وہ کہانی بناؤ گے کہ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کسی نے کہہ دیا تو 20 کوڑے مارے؟ کیسے مارے؟ حسین پاک تو خود کہہ رہے ہیں. معلومہ عمر بن عبدالعزیز سے وہی ثابت ہے, وہ ثابت نہیں. وہی ثابت ہے کیا کہ وہ یترحم علیہ. ہاں ایک فدو ہے, کیا بات ہے, شیخ الحدیث ہے, محدث کبیر ہے, ہاں جی علماء جرح و تعدیل میں سے ہے خود, اور ہو سکتا ہے کہ اپنے دور کی میزان الاعتدال لکھ کر جائے. اس فدو کا, وہ فدو کراچی کا ہے. ویسے تو ہم الجماعت الحمقاء, تو وہ کہتا ہے مفتی صاحب حسین بن عبد الرحمن کی اس روایت پر وہ مختلف ہے اور اس میں نکارت ہے. اللہ اکبر, کتنا بڑوا اندھا ہے. بہرحال کراچی کا ہے وہ, ہاں جی, اور سبز جگہ میں رہتا ہے. بس یہ اشارہ سمجھ جانا. تو کہتا ہے اس میں نکارت ہے. اور مردود, تجھے نکارت کا پتہ ہے کسی منکر کی نسل؟ یا ولد المنکر اما تعرف النکارہ حقا لا تعرف النکارت. وہ بڑوا نکارت کا مطلب ہوتا ہے ضعیف راوی
ثقہ کی مخالفت کرے. کس کی؟ ثقہ کی. بس اب تو ایسا کر، کربلا قصے کے لیے اس روایت کے علاوہ کوئی روایت صحیح ثابت کر دے جس کے روات ثقہ ہوں، کوئی علت نہ ہو، ہر طرح سے صحیح روایت ہو، اور پھر یہ روایت اس کے خلاف ہو. وہ اندھی کا بچہ، یہ روایت اس کے خلاف ہو تو میں نکارت مان جاؤں گا اور میں چھوڑ دوں گا پڑھانا، ہر شے سب کچھ چھوڑ دوں گا. اور اگر تو ساری زندگی خود منکر بن کر کائنات میں پھرتا رہے، منکر اور نکیر قبر کے اندر تجھے جوتے ماریں، تو پھر میں سچا ہوں. اگر تو نہ دکھا سکے تو فدو لوگوں کو پاگل بنا ہوا ہے. ہماری کتاب آ رہی ہے بیعت، اس کے ساتھ زمیمہ ہے، ہمارے بھائی ہیں عثمان بھائی، انہوں نے حسین بن عبد الرحمن پر کلام لکھا ہے. اللہ اکبر، میں پورے شرطیہ وثوق سے کہہ رہا ہوں، عرب عجم کہ آج معاصرین جب اس کلام پر مطلع ہوں گے تو کہیں گے کہ اس بندے نے جو تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے کائنات میں، اس کے آگے اس مسئلہ میں بولنے کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں. ہر طرف سے ناطقے بند کر دیے. اختلاط میں اختلاط جو تھا نا، اللہ اکبر، اس اختلاط کو اٹھایا اور لعنت کا طوق بنا کر آج کے محدثین کے گلے میں ڈال دیا. جو سبز چھاؤں میں رہتے ہیں یا ادھر ادھر راول پنڈی کے علاقے میں ایجنسیوں سے جوتے کھاتے ہیں، چتر کھاتے ہیں، ایسے لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان کی خوب چتراول کرتے ہیں. ایسے محدثین جو ہوتے ہیں نا، کبار محدثین ان کو کہا جاتا ہے، ذہن میں رکھنا. کیا کہا جاتا ہے؟ کبار محدثین. یہ ہے. اللہ تعالی کبار بروزن شرار سے ہمیں بچائے. آخر میں گزارش کرتا چلوں کہ اعلی حضرت کو اگر مسجد شریف کی حرمت اس موقع پر یاد آ گئی تھی تو پھر تھوڑی سی نظر منصور عباسی اور خلیفہ منصور عباسی رحمہ اللہ اور حضرت سید محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفہ منصور عباسی کے دور میں مدینہ شریف میں اٹھے، مدینہ شریف میں چھپے اور پھر مدینہ شریف کے اندر ہی ان کو شہید کیا گیا. ان کے جتنے ساتھی تھے ان کے سر کاٹ کر مدینہ سے سامنے باہر 3 دن اوپر لٹکا دیے گئے. تمام سر خلیفہ منصور عباسی کی طرف سے سیدوں کے ساتھ لڑے، وہ بھی مسجد شریف مدینہ شریف میں لڑے، مدینہ کی تمام بےرحمتیاں کی. اعلی حضرت کے جو ہے نا وہ الفاظ شریف کی مناسب الفاظ بول رہا ہوں، تو ان کا نام کیوں نہیں لیا ہے؟ یہ تاریخ کا موٹا باب ہے، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے صاحب. کون سے سن میں یہ ہوا تھا؟ خلیفہ منصور عباسی کا یہ سن 145 ہجری میں. اور اس حسن پاک کے اس خاندان مبارک کو، حضرت عبداللہ کو، بڑوں کو، گھر والوں کو، سب کو اٹھایا اور خلیفہ منصور عباسی نے جیل میں ڈال دیا، جہاں نہ کوئی اذان کی آواز جاتی تھی، نہ کوئی روٹی ٹکر ملتا تھا، کچھ بھی نہیں. بھوک پیاس سے تڑپ کر شہید ہوئے. اے لوگوں، بنو امیہ پر آگ برسانے والوں، یہ سادات پر بھی ذرا آگ برساؤ، انہوں نے کام ان سے بھی زیادہ کیا ہے. اب تمہارے ارادے ہمیں معلوم ہو گئے، تو ہم صرف اسلام کہ جنہوں نے کام کیے ہیں ان کو ختم کرنا، ان کو بدنام کرنا چاہتے ہو.
فتوحات جنہوں نے کی ہیں، تمہارے ساتھ یہودی ہے، یہودی وہ بدنام کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک پناہ بخش۔ آخر میں جب اعلی حضرت نے مدینہ شریف کے بے حرمتی کی بات چھیڑ دی، یزید پر ایک الزام دیا جاتا ہے، اللہ اکبر و کبیرہ، اس نے محرمات کے ساتھ نکاح حلال کر دیا، معاذ اللہ تعالی، لعنت ہو اس پر جس نے یہ جھوٹ بولا کہ یزید نے محرمات ماں بہن ہر کے ساتھ نکاح جائز کر دیا، لعنت ہے اس پر جس نے یہ بولا، یہ جھوٹ بولا۔ جو یہاں پر بات سنانے کی حالت کہ 1002 شیزہ کنواریوں کو حمل ٹھہرے ان 3 دنوں میں 1000، میں اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ روایت میرے سامنے پڑھی ہے، یہ دلائل النبوت ہے بیہقی کی، اس کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں، پھر تبصرہ کرتا ہوں۔ عن مغیرہ قال انہب مسرف بن عقبہ المدینہ 3 ایام فزعم المغیرة انہ افتض فیہا 1000 عذراء۔ مغیرہ ضبی راوی ہیں، ثقہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ مصرف بن عقبہ نے مدینہ شریف 3 دن لٹوایا، فزعم المغیرہ، یہ لفظوں پر ذرا غور کرنا، فزعم المغیرہ تو مغیرہ ضبی نے گمان کیا، زعم وضاحت بعد میں دیتا ہوں، کہ اس میں 1002 شیزہ کنواریوں کو کہ جو ہے وہ پردہ دری، عزت دری کی گئی۔ میرے بھائیو، پہلے دیکھتے ہیں مغیرہ ضبی کون ہے۔ مغیرہ ضبی ایک راوی ہے جو مادر ذات اندھا ہے۔ کون ہے؟ ثقہ ہے لیکن مادر ذات اندھا ہے۔ اب جو بات سننے سے تعلق رکھتی ہوگی اس کا وہ تو راوی اور گواہ بن سکتا ہے، جس کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہوگا اس کا تو نہیں بن سکتا۔ تو 1000 کے ساتھ یہ ہوا، یہ کیا دیکھ رہا تھا کیا؟ اب بات سمجھنا، جو یہ خود روایت ہے، روایت کرنے والے مغیرہ سے وہ اس حقیقت کو سمجھ گئے کہ یہ گڑبڑ ہے، تو انہوں نے ایسا اشارہ دے دیا لفظ بول کر جس سے گڑبڑ سمجھ آ جائے۔ وہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پیچھے تو آیا انہبا، مغیرہ کہتے ہیں انہبا لٹوایا مصرف بن عقبہ نے مدینہ کو 3 دن، آگے انداز بدل گیا، یہ نیا لفظ ڈال دیا راوی نے، فزعم المغیرہ، تو مغیرہ نے گمان کیا، زعم کیا، زعم۔ اور یہ تمام ہمارے لغت والے لکھتے ہیں زعم زیادہ تر یہ گمان باطل میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ پڑھا ہے، سنا ہے؟ نحو والے بھی لکھتے ہیں۔ تو اگلے نے زعم کا لفظ یہاں بول کر اشارہ کر دیا کہ مغیرہ ضبی کا یہ گمان باطل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی تائید دیکھو، حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 4972، اس میں پورا باب ہے، باب قول الرجل زعموا، صحیح حدیث، بالکل صحیح سند۔ اللہ اکبر۔ ابو مسعود صحابی ہیں، انہوں نے یا ابو عبداللہ یعنی حذیفہ، جس طرح کہ خود ابو داؤد میں اس کی تفسیر ہے، یعنی حضرت حذیفہ ابو مسعود صحابی سے پوچھتے ہیں یا ابو مسعود صحابی پوچھتے ہیں حضرت حذیفہ سے، ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی زعموا، کہ بتائیے
آپ نے زعمو کے متعلق حضور سے کیا سنا؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بئس مطیۃ الرجل زعمو، بندے کی بدترین سواری زعمو ہے. سفر میں استعمال ہوتی ہے نا سواری، تو اس کو تشبیہاً فرمایا کہ یہ بات بدترین سواری ہے. اب اس پر شارحین حضرات شرح کرتے ہیں. شیخ ابو الحسن سندھی شرح ابو داؤد جس کا نام شریف ہے فتح الودود، اس میں فرماتے ہیں الزعم قول بلا اعتماد واعتقاد، وقيل الزعم يطلق على في الحق والباطل والصدق والكذب. آگے لکھتے ہیں والمقصود ان الخبر المروی بزعموا لا يكون عن تثبیت، کہ ابو داؤد کا مقصد اس حدیث کو یہاں پیش کرنے کا اور آپ علیہ السلام کا فرمان، اس کے مقصود کیا ہے کہ زعموا کے ساتھ جو خبر آئے گی نا، جو روایت زعموا کے ساتھ آئے گی، لا يكون عن تثبیت، وہ اس بات و تثبیت کی بعد نہیں ہوگی، اس سے پہلے ایسے اڑا کر پھینکی ہوگی، بل عن شک و تخمین، شک اور اندازے اور تکے سے ہوگی. ومثلہ قبیح ينبغي الاحتراز عنہ. یہ تو جو زعما کے ساتھ روایت آئے گی وہ قبیح روایت ہوگی، گندی روایت ہوگی، اس سے احتراز مناسب ہے. یہاں ینبغی واجب کے معنی میں ہے. یہاں یہ انبغاء جو ہے وہ فرض سے لے کر یہ استحباب، اور لا ینبغی کراہت سے لے کر کفر تک کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذہن میں رکھنا، اس کو آسان نہ سمجھنا لفظ کو. وقیل یستعمل زعموا فی موضع التکذیب. خیر، یہ میرے ہاتھ میں ہے الآداب الشرعیہ ابن مفلح کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس میں یہی روایت لکھنے کے بعد وہ لکھ رہے ہیں وَإِنَّمَا يُقَالُ زَعَمُوا فِي حَدِيثٍ لَا سَنَدَ لَهُ، جس حدیث کی کوئی سند نہ ہو وہاں پر زعم بولتے ہیں. تو میرے بھائیو آگے لکھتے ہیں وَإِنَّمَا يُحْكَى عَنِ الْأَلْسُنِ عَلَى سَبِيلِ الْبَلَاغِ، زبانوں پر چلتی ہو، وہ آگے بیان کر دیتا ہو، وہ آگے بیان کر دیتا ہو، سند سند وغیرہ نہ ہو، ایسی روایت کے لیے زعم بولتے ہیں. معلوم ہوا راوی کا یہاں زعم کہنا یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ بلا سند اور ایک وہمی سی بات ہے، زبانوں پر اڑائی ہوئی افواہ ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسی کذب بیانیوں سے ہمیں بچانا محفوظ. سچی بتانا، اسلام ان باتوں سے بچتا ہے کہ ایسے الزامات اسلام پر دو، کہ ان باتوں سے بچتا ہے جو میں دفاع کر رہا ہوں. سچی بتانا، ایک افواہ تمہارے گھر کی کوئی اڑائے، جو اس کو آگے بیان کرتا رہے وہ آپ کو اچھا لگے گا، جو کہے کہ یار جھوٹ ہے سراسر وہ اچھا لگے گا. سچی بتانا اپنے حال کو. ہم نے تو اللہ پاک کے فضل سے بس دل سے پوچھنا ہوتا ہے، صحیح بات ٹک دل میں آتی ہے، دوسری کو دل مانتا ہی نہیں. اللہ ہزار سمجھ نہیں آ رہی. اللہ اکبر. پھر ابن جوزی وغیرہ ایسے جو کذب بیانیوں کو اٹھاتے ہیں، کیونکہ آپ حضرت واعظ تھے اور واعظ 200-400 کوڑ نہ مارے تو کہتے ہیں واعظ نہیں بنتا. تو حضرت واعظ تھے، آپ نے ایسی باتیں پھر ڈال دی. حقیقت یہ ہے،
ہے 1002 شیزہ کنواریوں کی عزت لوٹی گئی، اور حسین کے بیٹے موجود بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. ان میں سیدزادیاں بھی ہیں، ان کی بھی لوٹ لی گئی، اہل بیت ہیں ان کی بھی لوٹ لی گئی، صحابہ کی اولاد ہے ان کی بھی لوٹ لی گئی فلانا. اب ایمان سے بتانا، اگر ہمارے اسلاف ایسے تھے معاذ اللہ، تو پھر تو اسلاف کو ہی سلام کہنا چاہیے کہ سامنے عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور تم جان بچانے کے خوف سے بیٹھے ہوئے ہو. آج کا راجپوت ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، وہ اپنی بہن بیٹی عزت کے لیے گولیاں مار کے اڑا کے رکھ دیتا ہے، یا مر جاتا ہے، یا مار دیتا ہے، جیلیں کاٹتا ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں. یہ ہمارے اسلاف ہیں کہ جن کی عزتوں کے ساتھ یہ اشر ہوتا رہا اور وہ تماشائی بن کر دیکھتے رہے. وہ لعنت پڑے. کچھ تو سوچنا چاہیے کہ کیا منہ سے نکالا جا رہا ہے. ایک یزید کو بدنام کر رہے ہو یا سارے اسلام کو بدنام کر رہے ہو. وہ نا مراد مردہ دل تمہارے دل کے اندر کوئی چیز نہیں جو خود سمجھ آئے. اگلی خرابی دیکھو. ہمارے کسی صاحب نے کہا، دوست نے ناروال سے مجھے کہا، انہوں نے کہا پھر تو سیدھی سادی بات ہے کہ جو 1000 بچے پیدا ہوئے ہوں گے وہ حرامزادہ ہوں گے. جب حرامزادہ ہوں گے تو پھر مدینہ شریف تو حرامزادہ اماموں سے بھر گیا ہوگا. ہمارے تو پھر امام ہی بہت ہم حرامزادہ ہوں گے. اہل مدینہ کے تو تمام امام جو ہیں وہ حرامزادہ بنیں گے. ان میں سے تو حلالی کوئی بھی نہیں نکلے گا. لاکھ لعنت ہے. نہ اماموں کو چھوڑا اپنوں کو، نہ اپنے دین مذہب کو چھوڑا، نہ اسلاف کو چھوڑا. یزید کے ساتھ دشمنی ماری جا رہی ہے. فدو ایسے ہی ہوتے ہیں. اب سمجھ لگ گئی. ہمیں پتہ ہے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ملاحم میں سب سے زیادہ جھوٹ چلتا ہے. ملاحم کس کو کہتے ہیں؟ لڑائیوں کو. لڑائیاں جب ہوتی ہیں تو ادھر والے 1000 بندہ جھوٹ بولتا ہے ان کے خلاف، وہ جھوٹ بولتے ہیں ان کے خلاف. یہ وہی ریت زندہ کی گئی ہے، وہی ریت چلی ہے. 1000 کا ایسے کیا گیا، محارم کا ایسا کر دیا، فلان کر. شرم کرو، لعنت لینے کے لیے بیٹھے ہو. شکر ہے خدا کا مغیرہ دبی سے اگر یہ غفلت ہوئی تو اگلوں نے، راویوں نے ہی اپنے دل کی آواز سامنے کر دی. انہوں نے کہا زعما. اعتماد نہ کرنا، ہم کہہ رہے ہیں زعما. افسوس ہے اعلی حضرت دلائل نبوت کے لفظ پہ غور نہیں فرمایا تھا. کیا یہ نہیں لکھا ہوا زعما؟ کیوں لکھا ہوا ہے؟ معلوم ہوا سنی سنائی پر یہ سب قلمیں چلا جا رہی ہیں. او بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیر القرون قرنی. امام احمد کتاب السنہ میں فرما رہے ہیں یزید ان میں شامل ہے، سارا یزید فیہم، صاحب فرما رہے ہیں. تو اگر بہترین دور میں یہ حشر ہوتا رہا تو پھر ہمیں بتاؤ تو صحیح، بدترین دور کو بدترین کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ تو بہترین کا حال ہے. بس خدا کا خوف کرو. اس کو رسول اکرم نے بہترین فرمایا ہے. ممکن ہی نہیں اس کے اندر ایسی خرافات، بکواسات، لعنتات کا ہونا. اگر کوئی کہے لعنتات کون سی جمع ہے، میں کہوں گا جس طرح یہ تمہاری بکواسات ہیں اسی طرح میری لعنتات یہ آپ کے حال کے مناسب جمع ہے. ورنہ آتی تو لعنات سمجھ نہیں آ رہی. یہ تاج واحد کی تابی ذکر کر دی اور جمع مؤنث کی ذکر کر دی، اجتماع ضدین کر دیا، لعنتات کہہ دیا. یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کا حال ایسا ہی ہے.